السلام علیکم جی، میں ہوں طارق ترمزی جی۔ آج کا ویلاگ وہی رولا وہی دعائی، 30 روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئیں، عام آدمی کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یعنی آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یا ایک دن کی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یا ایک مہینے یا ایک سال کی بات نہیں ہے۔ یہ پچھلے 74 سال میں جو اتھل پتھل مچی رہی، اور ملک میں جو شخصی حکومتیں آتی رہیں، اور درپردہ اور با پردہ حکومتیں جن لوگوں نے چلائیں، اور سامنے مہرے دیکھیے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس ملک میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی مجبور ہو کر اس نظام کا حصہ بنے۔ بے نظیر بھٹو کی بات کریں تو 88 میں جب وہ برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے کمپرومائز کیا، اور اپنے جو ان کی پالیسیاں تھیں یا پیپلز پارٹی کی جو بنیادی فلسفہ تھا اس سے انحراف کیا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیں، نواز شریف کو میدان میں لایا گیا، نوسکھیا نواز شریف کو، جو ایک کاروباری آدمی تھا، اس نے بالکل وہی کیا جو اس کو کہا گیا، اور جو چند پالیسیاں اس نے ترتیب دیں وہ ان کاروباری لوگوں کے لیے تھیں۔ اس نے اس ملک کی زراعت اور اس کے بسنے والے عام آدمی کے لیے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لائی۔ میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتا ہوں وہ اس ملک کا نوجوان ہے جو بے روزگار ہے اور ہنرمند نہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی اسکل ورکرز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ملک چھوڑ کر یا تو بھاگ جائیں گے یا کھڈے لائن لگے رہیں گے۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو دیکھ کر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ہم پھر بھی ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اب بھی جو ہے نا اسی راستے پر محو سفر ہیں جس پر 74 سال سے ہم چلتے چلتے آپ تقریباً تھک چکے ہیں۔ نہ تو ہماری عدالتیں باز آتی ہیں، نہ ہمارے ادارے باز آتے ہیں۔ عام آدمی یہ صورتحال دیکھ کے مایوس سا ہو گیا۔ اب ہر آدمی قانون شکنی کرنے پر اترا ہے۔ اب تھوڑا سا بھی موقع ملے وہ اپنے جیسے کسی انسان کو بھی آگ لگانے سے باز نہیں آتا۔ میں جب بھی اس ملک کے مایوس نوجوانوں کی آنکھوں میں نا امیدی کا نمایاں رنگ دیکھتا ہوں تو دماغ میں ایک ہی چیز گردش کرنے لگتی ہے کہ اس ملک سے کیسے بھاگیں۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ پچھلے 10 دن 15 دن کی یا 20 دن کی صورتحال دیکھ لیجئے، ہمارے سول اداروں اور ہمارے جو وردی پوش ہیں، یا ہماری سپریم کورٹ ہے، اس کے ججوں نے جس طرح کی صورتحال پیدا کی، اور جس طرح ایگزیکٹو کے جو اختیار ہے اس میں مداخلت کی، اس سے تقریباً یہ نظام، یہ سسٹم جو ہے یہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس کا رسمی اعلان کب ہوگا۔ اب سچ سننے کی کسی میں ہمت نہیں رہ گئی۔ سچ اس لیے نہیں سنتے کہ کہیں ان کے گمان برباد نہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے ایک امید تو دلائی تھی، 4.25 سال حکومت کر کے گئے، کیا ہوا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ آج بھی لوگ تھانے میں ننگے کیے جاتے ہیں، رشوت کے بغیر تھانے میں آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ ایک FIR نہیں کٹوا سکتے۔ آپ کسی پٹواری کے پاس چلے جائیں، آپ اسپتال چلے جائیں، 20 محکمے ہیں یہاں پہ، پبلک ہیلتھ، لوگوں کو پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، کوئی آدمی اس ادارے یا اس محکمے کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنخواہ ملتی ہے یہ ہمیں سرکار دیتی ہے۔ بھائی سرکار دیتی ہے، سرکار کہاں سے لاتی ہے؟ کیا گھر میں نوٹ چھاپتی ہے؟ سرکار
عام آدمی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انڈائریکٹ ٹیکس لیتی ہے، جو اکٹھا کر کے ان کی جیبوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تو خان صاحب تو چلے گئے ہیں واپس، اللہ جانے، لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل کر کے گئے ہیں کوئی ان کی، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یقین مانیں خان صاحب واپس بھی آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ان کا بھی اس سے بھی جو پہلے حال ہوا اس سے بھی بدتر ان کا حال ہوگا۔ اس ملک میں اب کوئی پالیسی، کوئی آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو لوگ مختلف تھیوریاں پیش کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، قربان جاؤں، باکمال لوگ ہیں، ان کے جمالیاتی ذوق پر میرا دل کرتا ہے کہ بس میں قربان جاؤں۔ بھائی جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو کون سی پالیسی اور کون سا ادارہ اور کون سا ڈنڈا؟ اب جو ہے نا، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ قصہ آپ ان کو، اب جب آپ کے بچے آپ کے سامنے بھوک سے بلکتے ہوں تو آپ کون سا قانون مانیں گے؟ پھر چوری کرنا بھی آپ پر میرا خیال ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں قاسم سوری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ سر ایک مذہبی ٹچ دے دیں۔ میری تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ خان صاحب مذہبی ٹچ، خان صاحب تو پوری، میرا خیال ہے ان کو تو دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا، تو مذہبی ٹچ وہ کیا دیں گے بیچارے۔ بہرحال انہوں نے خانہ پوری کے لیے اب خود کو محمد کا غلام، صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ دیا، چلو جی اسلامی ٹچ بھی ہو گیا۔ اب یہ اب ان کو کون بتائے کہ جو مذہب ہے یہ صرف عبادتیں پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے جی۔ اس وقت انسانوں کی مشکلات، انسان کے مادی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ بات خان صاحب کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے جو جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عام آدمی مشکل میں ہے، عام آدمی جو ہے اس کی دن بدن اس کی مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اس کی قوت خرید اس کی جواب دے رہی ہے۔ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اب شہباز شریف آئے اور ان کو بھی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، کیا کر پائے گا؟ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا سوائے بھیک مانگنے کے۔ اب بھیک جو آپ مانگنے جائیں گے تو جن سے بھیک مانگیں گے ان کی کچھ شرائط ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ ایسے اٹھا کے آپ کے پیسے منہ پہ تو نہیں ماریں گے نا۔ اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کوئی سسٹم، کوئی لائے عمل ہونا چاہیے تاکہ وہ دے کے آپ کو قرضہ دے سکے۔ آپ کی معیشت تقریباً ساری جو ہے وہ تقریباً جو وہ بیٹھ چکی ہے، آپ کا ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، آپ کی زراعت بیٹھ چکی ہے۔ یہ زرعی ملک تھا، ہم گندم برآمد کرتے تھے، آج یہ حالت ہے کہ ہم گندم جو ہے نا ہم درآمد کرنے پہ آ گئے ہیں۔ کھاد ہمارے ملک میں نہیں ملتی، پانی کا بحران ہے، کاشتکار جو ہے نا وہ سڑکوں پر رول رہا ہے، لیکن ہماری جو پرائیورٹی ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ صرف اقتدار پر جفا ڈالنے کے لیے ہیں، اور بس اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کوئی دوسری تیسری بات سماتی ہی نہیں ہے۔ او بھائی جان ہوش کرو، میرے جیسا عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی یا شورش پیدا ہونے میں بالکل آپ اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ آپ دنیا سے مقابلہ کرنے کی سوچ ختم کرو۔ آپ فضول بحثیں جو انسان کو تقسیم در تقسیم کرنے کے سوا کچھ نہیں، صرف ذہنی عیاشی ہے، اس سے اجتناب کرو۔ آپ اپنی داخلی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں آزاد کشمیر کی آپ کو بات بتاؤں، عمران خان صاحب کا پنڈی میں دھرنا تھا، افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں ضلع کوٹلی کا رہائشی ہوں، ایک دن پنڈی سے سبزی اور فروٹ نہیں آیا۔ ہمارا شہر کوٹلی بہت بڑا شہر ہے، اس میں کسی دکان پہ آپ کو تازہ ٹماٹر اور سبزی نہیں ملتی۔ سینکڑوں ہزاروں کنال زمین یہاں پہ پڑی ہے۔ دریائے پنچ پورے ضلع میں گھوم کر منگلا ڈیم میں جا کے گرتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ
تھوڑی سی زمین پہ سبزی کاشت کر لے، فروٹ کاشت کر لے، کوئی پودا لگا لے، بالکل نہیں۔ کسی کا بیٹا دبئی میں ہے، کسی کا سعودیہ میں ہے، کسی کا انگلینڈ میں ہے، چند ٹکے ادھر سے آ جاتے ہیں، چلو جی، اور اس بات پہ خوشی مناتے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ 205 کا ہو گیا۔ ارے بھائی، یہ 205 کی قیمت کیا ہے، ذرا سوچیے تو صحیح۔ کل میں 25 کلو جو چاول کی بوری ہے وہ میں خرید کے لایا 6300 میں، یہ کل کی بات ہے۔ آج تو پٹرول پھر 30 روپے مہنگا ہوا، آج تو وہ 700 پہ ہوگا۔ اب 300 روپیہ چاول، 350 روپیہ جو ہے نا، آپ مرغ، اب غریب آدمی کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ یہ خرید سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ضرور سوچئے۔ یہ درخواست ہے میری طرف سے، میرے جیسے متوسط طبقے کے عام آدمی کی، یہ اپنے جو مقتدرہ، جن کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، اس ملک کو چلاتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کریں، عام آدمی کو تھوڑی سی ریلیف دیں، کہیں سے بسم اللہ کریں یار۔ یہ اس ملک میں آپ دیکھیں، ہمارے ملک جو ضلع کا، تحصیل کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کی مینٹیننس آپ دیکھیں، اس کے ڈیزل اور پٹرول کے خرچے دیکھیں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ آپ دیکھیں ہر گھر میں 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، بجلی کا بحران چل رہا ہے۔ ایسے رویے جو ہیں ہم اختیار کر کے اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ یہ ملک کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کبھی نہیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ تو میری گزارش ہے کہ عام آدمی بھی میری اس بات پہ غور اور توجہ دے، اور جو صاحب اختیار ہیں وہ بھی اللہ سے ڈریں، اور کچھ جو باتیں میں نہیں کرنا چاہتا وہ میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا کہوں، یہ بھی ایک آپ سمجھنے کہ نوحہ ہے، ایک چیخ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔